باب نمبر 28 ذکر موت کے بیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اکثر من ذکر ہاضم اللذات، لذات کے دور کرنے والی موت کو اکثر یاد کیا کرو، یعنی موت کی یاد سے لذات کو کم کرو تاکہ تمہارا دل لذات کی طرف مائل ہونے سے ہٹ جائے اور پھر تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر بہائم موت کی سختی کو جانتے جیسا کہ انسان جانتے ہیں تو وہ کبھی موٹے نہ ہوتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ قیامت کے روز شہیدوں کے ساتھ کوئی اور بھی اٹھے گا؟ فرمایا ہاں، وہ شخص جو رات اور دن میں 20 دفعہ موت کو یاد کرتا ہے۔ موت کی یاد میں جو یہ فضیلت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ موت کی یاد دنیا کی لذات سے روکتی ہے اور آخرت کی تیاری میں مصروف کرتی ہے، اور موت سے غافل رہنا شہوات دنیا میں منہمک و مستغرق کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کا تحفہ موت ہے، کیونکہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کیونکہ اس کو دنیا میں اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑتا ہے، شہوات نفسانیہ کو دبانا پڑتا ہے، شیطان کو دفع کرنا پڑتا ہے، اور موت کے آنے سے ان تکالیف سے چھوٹ جاتا ہے۔ بس جب موت آزاد کرنے والی ہوئی تو مومن کے حق میں تحفہ ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ موت ہر ایک حقیقی مسلم کے لیے کفارہ ہے، یعنی ایسا مسلمان کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے اور وہ مومنوں کے اخلاق سے موصوف ہو اور گناہوں کی کدورت سے میلہ نہ ہو، تو موت ایسے شخص کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے اور اس کے صغیرہ گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ عطا خراسانی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے پاس سے گزرے جہاں سے ہنسی کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی مجالس کو مقدر لذات یعنی موت کے ذکر سے آراستہ کرو، یعنی مجالس میں ایسی باتیں کرو جن سے موت یاد آئے نہ کہ ہنسی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو زیادہ یاد کرو کہ وہ گناہوں کو محو کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبت کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافی ہے موت واز کرنے والی اور جدائی ڈالنے والی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف نکلے، دیکھا کہ لوگ اس میں باتیں کر رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں۔ فرمایا موت کو یاد کرو، بخدا اگر تم جانتے جو میں جانتا ہوں تو البتہ تم تھوڑا ہنستے اور زیادہ روتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا ذکر کیا گیا اور اس کی بہت تعریف کی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا یار موت کی یاد میں کیسا ہے؟ کہا گیا کہ ہم نے کبھی اس کو موت کا ذکر کرتے ہوئے نہیں سنا۔ فرمایا کہ پھر تمہارا دوست اس پایا کا نہیں ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ ہم 10 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک انصاری نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ عقل مند اور شریف کون ہے؟ فرمایا جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے اور سب سے زیادہ اس کے واسطے تیاری کرتا ہے۔ یہی لوگ عاقل ہیں جو دنیا کی شرافت اور آخرت کی کرامت لے گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا موت نے دنیا کو بے مزہ کر دیا ہے کہ عقل مند اس دنیا میں کوئی راحت و آرام نہیں پاتا ہے۔ ربی بن خیثم نے کہا ہے کہ مومن آدمی موت سے زیادہ کسی غائب چیز کا انتظار نہیں کرتا، یعنی اسے ہر وقت موت کا خیال رہتا ہے۔
کسی حکیم نے اپنے دوست کو لکھا، اے بھائی، اس دنیا میں موت سے ڈر اس وقت سے پہلے کہ تو ایسے مکان میں چلا جائے کہ تو موت مانگے گا اور وہ نہیں آئے گی۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب موت کا ذکر آتا ہے تو اس کا ہر ایک عضو مردہ ہو جاتا ہے۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک رات علماء و فقہا کو جمع کرتے اور سب مل کر موت و قیامت و آخرت کو یاد کرتے، پھر اس حد تک روتے کہ گویا ان کے سامنے کوئی جنازہ رکھا گیا ہے۔ ابراہیم تمیمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ 2 چیزوں نے مجھ سے دنیا کی لذت کو منقطع کر دیا ہے، موت کے ذکر اور خدا کے سامنے کھڑے ہونے نے۔ کعب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جس نے موت کو پہچان لیا اس پر دنیا کی مصیبتیں اور اس کی آفتیں ہلکی ہو جاتی ہیں۔ مطرف نے کہا ہے کہ میں نے مسجد بصرہ کے درمیان ایک شخص کو کہتے دیکھا کہ موت نے ڈرنے والوں کے دلوں کو پارا پارا کر دیا ہے، اب وہ اس کے ڈر کے مارے مجنون و دیوانہ معلوم ہوتے ہیں۔ اشعث نے کہا ہے کہ جب ہم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہمیشہ دوزخ اور آخرت اور موت کا ذکر سنتے۔ صفیہ نے کہا ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس قساوت قلبی یعنی سخت دلی کی شکایت کی، کہا کہ موت کو زیادہ یاد کیا کر تاکہ تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ اس نے یہ کام کیا اور اس کا دل نرم ہو گیا اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس شکریہ ادا کرتی ہوئی آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب موت کا ذکر کیا جاتا تو ان کے جلد سے خون کے قطرے بہنے لگتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جب موت و قیامت کا ذکر کیا جاتا تو یہاں تک روتے کہ ان کے جوڑوں کے بند اپنی جگہ سے ہل جاتے، پھر جب رحمت کا ذکر کیا جاتا تو ہوش میں آتے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ میں نے جس عاقل کو دیکھا اس کو موت سے ڈرتا ہوا پایا۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کسی عالم کو کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ کہا کہ تو اول خلیفہ ہے جو مرے گا، کچھ اور کہیے۔ کہا تیرے آباء و اجداد میں سے کوئی ایسا نہیں جس نے موت کا ذائقہ نہ چکھا ہو، اور اب تیری نوبت ہے۔ پس خلیفہ اس سے رو پڑا۔ ربی بن خیثم نے اپنے گھر میں ایک قبر کھود رکھی تھی اور ہر روز اس میں کئی دفعہ سوتے تھے اور اس سے موت کے ذکر کو تازہ رکھتے تھے اور کہا کرتے، اگر موت کا ذکر میرے دل سے ایک ساعت بھی جدا ہو جائے تو وہ خراب ہو جائے۔ مطرف بن عبداللہ کا قول ہے کہ اس موت نے ناز و نعمت والوں کو خوشی کو منغص و بے مزہ کر دیا ہے۔ تم ایسی نعمت مانگو جس میں موت نہیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، موت کو زیادہ یاد کرو، اگر تو حد سے زیادہ عیش و عشرت میں مستغرق ہوگا اس کو کم کر دے گی تو اس کو کم کر دے گی، اور اگر تو مفلس و تنگ دست ہوگا تو تجھے فارغ البال و آسودہ حال بنائے گی، یعنی پھر تو افلاس میں ہی خوش رہے گا اور شکایت کا لب نہیں کھولے گا۔ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ میں نے ہارون سے کہا، کیا تو موت کو پسند کرتی ہے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اگر میں کسی آدمی کی نافرمانی کروں تو اسے ملتے ہوئے شرم آتی ہے، پھر میں خدا سے کیوں کر ملاقات کروں جبکہ میں نے بہت سے گناہ کیے ہوئے ہیں۔ ابو موسیٰ تمیمی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ فرزدق شاعر کی بیوی فوت ہو گئی۔ بصرہ کے معززین و رئیس اس کے جنازے کے واسطے نکلے، ان میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ حسن نے کہا، اے ابو فراس، جو کہ فرزدق کی کنیت ہے، تو نے اس روز کے واسطے کیا تیاری کی ہے؟ کہا کہ 60 سال سے لا الہ الا اللہ کی شہادت۔ جب وہ دفن کی گئی تو فرزدق کے اس کی قبر پر کھڑا ہو گیا اور کہا،
اخاف وراء قبری ان لم تغافنی اشد من القبر التهابا واضیقا اذا جاء في يوم القيامة قائد عنيف وسواق يسوق فرزدقا لقد خاب من أولاد آدم من شثا إلى النار مغلول القلادة أرزقا. قبر سے یا الہی اگر تو نے میرے گناہوں کو معاف نہ کیا تو قبر کے بعد مجھے دوسرے مقام کا ڈر ہے جو قبر سے زیادہ تکلیف دہ اور تنگ و تاریک ہے، جبکہ قیامت کے روز فرزدق کو ایک تو سختی سے آگے کھینچتا ہوگا اور دوسرا پیچھے سے ہانکتا ہوگا، پس بدنصیب و بدبخت ہوگا وہ شخص جو گلے میں طوق پڑے ہوئے نیلگوں ہوئے دوزخ کی طرف جا رہا ہوگا۔ اہل قبور کی کیفیت کا نقشہ کسی نے اشعار ذیل میں کھینچا ہے۔ قف بالقبور وقل الا ساحاتها من منكم المغمور في ظلماتها ومن المكرم منكم في قعرها قد ذاك برد الأمن من روعاتها أما السكون لذي العيون فواحد لا يستبين الفضل في درجاتها لو جاوبوك لأخبروك بألسن تصف الحقائق بعد من حالتها أما المطيء فنازل في روضة يفدى إلى ما شاء من دوحاتها والمجرم الطاغي بها منقلب في حضرة ياوي إلى حياتها وأقارب تسعى إلى فروحة في شدة التعذيب من لدغاتها۔ قبروں پر کھڑا ہو جا اور قبروں والوں سے پوچھ کہ کون تم میں سے قبروں کی تاریکی میں چھپا ہوا ہے اور کون تم میں سے ان کی قار میں عزت دیا گیا ہے اور رنجوں سے آزاد ہو کر امن و آرام کے مزے لوٹ رہا ہے۔ اگر وہ تجھ کو جواب دیں گے تو ایسی زبانوں سے بتلائیں گے جن سے ان کی حقیقت ظاہر ہوئی ہوگی کہ فرما بردار تو ایسے باغ میں اترے ہوئے ہیں جن کے درخت دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں اور گنہگار سرکش اس کے گھڑے میں پلٹے کھاتا ہے جس میں سانپ اور بچھو رہتے ہیں اور اس کی طرف دوڑتے ہیں اور ان کا روح ان کے ڈنگوں سے سخت تکلیف و عذاب میں ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ میں قبرستان میں گیا اور یہ شعر پڑھنے لگا، آتیت القبور فنادیتها فأین المعظم والمحتقر وأین المذل بسلطانه وأین المزکی اذا مفتخر۔ میں قبروں پر آیا اور انہیں پکارا کہ کہاں ہے عزیز اور کہاں ہے حقیر، اور کہاں ہے وہ جو اپنی سلطنت پر اتراتا تھا، اور کہاں ہے جو فخر کرتا تھا اور اپنے آپ کو پاک خیال کرتا تھا۔ اس کے جواب میں میرے کان میں ایک آواز آئی جس کا کہنے والا مجھے نظر نہیں آتا تھا، اور وہ کہتا تھا، تفانوا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور فيا سائلي عن أناس مدوا أما لك فيما ترى معتبر۔ سب فنا ہو گئے، اب کوئی خبر دینے والا نہیں ہے، تمام مر گئے اور خبریں بھی فوت ہو گئیں۔ حوادث صبح شام ہوتے رہتے ہیں اور ان صورتوں کی خوبصورتیوں کو مٹاتے رہتے ہیں۔ بس اے شخص جو گزشتہ لوگوں سے پوچھ رہا ہے، کیا تیرے لیے یہ کافی عبرت نہیں جس کو تو دیکھ رہا ہے؟ کسی قبر پر اشعار ذیل لکھے ہوئے تھے، تناجیک احداث وحن سموت وسکانها تحت التراب خفوت یا جامع الدنیا لغیر بلاغا لمن تجمع الدنیا وانت تموت۔ قبریں چپ چاپ تجھے بلا رہی ہیں اور ان کے رہنے والے مٹی کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ اے مال جمع کرنے والے، دنیا کے بغیر پانے کے کس کے واسطے دنیا جمع کر رہا ہے حالانکہ تو مرا چاہتا ہے۔
ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ میں قبرستان میں گیا، ایک قبر پر لکھا ہوا پایا، یمر اقاربی جنیات قبری کأن اقاربی لم یعرفونی ذو والمیراث یقتسمون مالی وما یالون ان جہدوا دیونی وقد خذوا سہامهم وعاشوا فیا للہ اسرعوا ما نسونی۔ میرے خویش و اقارب میری قبر کے پاس سے ایسے گزر جاتے ہیں گویا کہ مجھے جانتے بھی نہیں ہیں، وارث میرا مال تقسیم کر لیتے ہیں اور میرے قرضوں کو ادا کرنے سے انکار کرتے ہیں اور اپنے اپنے حصے لے لیے اور عیش اڑائی، غضب خدا کا مجھے کتنی جلدی بھول گئے۔ کسی قبر پر یہ لکھا ہوا تھا، ان الحبیب من الاحباب مختلس لا يمنع الموت بوب ولا حرس وكيف تفرح بالدنيا ولذتها يا من يعد عليه اللفظ والنفس اصبحت يا غافلا في النقد منغصما وانت دهرك في اللذات منغمس لا يرحم الموت ذا جهل لغرته ولا الذي كان منه العلم يقتبس كم أخرس الموت في قبري وقفت به عن الجواب لسانا ما به خرس قد كان كسرك معمورا له شرف فقبرك اليوم في الأجداث مندرس۔ دوست کو دوستوں کے ہاتھوں چھین لے جاتے ہیں اور موت کو کوئی دربان اور نگہبان روک نہیں سکتا۔ اے انسان جس کا ہر ایک لفظ و سانس شمار کیا جاتا ہے، تو دنیا اور اس کی لذات پر کیوں کر خوش ہو سکتا ہے؟ اے غافل، تو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے اور باوجود اس کے تو لذات دنیا میں مستغرق و منہمک ہو رہا ہے۔ نہ موت جاہل پر اس کی جہالت کی وجہ سے رحم کھاتی ہے اور نہ عالم پر رحم کھاتی ہے جس سے لوگ علم حاصل کرتے ہیں۔ میں بہت سے گونگوں کی قبروں پر کھڑا ہوا، وہ صاف زبان سے کہتے تھے کہ دنیا میں تیرا محل بزرگی و شرافت و غرور سے بھرا ہوا تھا اور آج تیری قبر قبروں میں ناپید و بے نشان ہے۔ ایک اور قبر پر لکھا ہوا تھا، قد قلت لما قال لي قائل قد صار لقمان إلى رمسه فأين من يوصف من طبه وهذقه في الماء مع حبسه هيهات لا يدفع عن غيره من كان لا يدفع من نفسه۔ جب کہنے والے نے مجھ سے کہا کہ لقمان بھی آج قبر میں چلا گیا ہے تو میں نے کہا افسوس، کہاں گیا وہ شخص جس کی طبابت و حذاقت کی یہاں تک تعریف ہوتی تھی کہ پانی کو روک لیتا تھا۔ سچ ہے جو شخص اپنے نفس سے موت کو نہیں روک سکتا وہ دوسروں سے موت کو کیوں کر روک سکے گا۔ کسی اور قبر پر لکھا ہوا تھا، یا ایھا الناس کان لی عمل قصر بی عن بلوغہ الاجل فلیتق اللہ ربہ رجل امکنہ فی حیاتہ العمل ما انا وحدی نقلت حیث ترى کل الی مثلہ سیقل۔ اے لوگو، میری بے شمار خواہشات تھیں مگر موت نے ان کے حصول سے روک لیا۔ انسان کو چاہیے کہ جہاں تک اس سے ہو سکے اپنی زندگی میں عمل کرے اور خدا سے ڈرے۔ جہاں تو مجھے دیکھتا ہے یعنی قبرستان میں ہی یہاں اکیلا نہیں آیا، یہاں ہر ایک کو یہاں ہی آنا پڑے گا۔